عام طور پر جو عذر لوگ پیش کرتے ہیں کہ بھئی ہماری تو کوئی بنیاد نہیں ہے، کہیں سے اٹھیں گے، علم کی پیدائش کا مراحل اور وہ عمل خود ایک خراج چاہتا ہے. تو اس میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ جو دنیا میں بھی ماڈل سامنے آئے ہیں اس میں تو علم ایسی چیز ہے کہ آپ اپنے گھر پہ بیٹھ کے اگر غور و فکر سے پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں تو دنیا اس کی قدردان بن جاتی ہے. کوریا چھوٹا سا ملک تھا، وہاں سے آج ہم دیکھتے ہیں تو پوری دنیا میں اس وقت کوریا کا بنا ہوا موبائل فون آتا ہے. چین جہاں پر 30 سال پہلے کچھ بھی نہیں تھا، آج 90% چین کی آبادی اپنے ملک میں اپنے گھروں کی باقاعدہ مالک بن چکی ہے اور جو غربت کی سطح ہے اس سے اوپر جا چکی ہے. تو یہ بھی ایک بڑا کمال ہے اس دور کا کہ اس میں علم پیدا کرنے کا عمل وہ بھی خدا نے اتنا تیز کر دیا کہ آپ کہیں بھی ہوں اگر آپ علم پیدا کرتے ہیں تو خود ان مغربی ممالک میں جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں اور فارمیشنز ہیں ان کے سربراہان مسلمان بن جاتے ہیں، وہ بن جاتے ہیں جو پسماندہ قوموں سے صرف علم کی بنیاد کے. بالکل یہ ایک واقعہ ہے، یعنی اس واقعے کے مظاہر ہم اپنی موجودہ تاریخ میں دیکھ رہے ہیں. اس میں کوئی ماضی کا قصہ سنانے کا معاملہ نہیں ہے. ماضی کی چیزوں کے بارے میں تو پھر تعبیریں ہونا شروع ہو جاتی ہیں. یہ تو پچھلے 70-75 سال کی داستان ہے. یعنی جب دوسری جنگ عظیم ہوئی ہے تو اس کے بعد دنیا نے کروٹ لینا شروع کی ہے. اس سے پہلے مغربی قوموں کا غلبہ قائم ہو گیا تھا. اس غلبے کے پیچھے بھی علم کی طاقت تھی. وہی طاقت تھی جس نے ان کو سمندروں پر حکومت بخشی. وہ جب آئے تو اس سے پہلے مسلمان اور خاص طور پر عرب ملا سمندروں پر حکومت کر رہے تھے. یعنی یہ بحر ہند کے ساحل یہ سب ان کی طاقت میں تھے، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے علم کی طاقت سے ہمارے علاقے مفتوح ہونا شروع ہوئے. اور ہمارے علاقے مفتوح ہونا شروع ہوئے تو دولت ان کے ہاتھ میں آنا شروع ہوئی. یعنی دولت کی فراوانی، دولت جو طاقت پیدا کرتی ہے وہ علم نے حاصل کرنے کے لیے اسباب پیدا کر لیے. اور پھر گویا ایجادات کا ایک طوفان امٹ پڑا. وہ ہم نے دیکھا کہ ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری. یہ معلوم ہوتا ہے کہ پچھلی 2 صدیاں تو گویا ایجادات کی صدیاں بن گئیں. یہ اب آپ کا پس منظر ہے. اس پس منظر میں کھڑے ہو کر اس سفر کی ابتدا کرنی ہے. تو بالعموم آج سے 40-50 سال پہلے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جب یہ بات کی جا سکتی تھی کہ دنیا کی ان قوموں کے مقابل میں کھڑا ہوا جا سکتا ہے تو لوگ عجیب مایوسی کی باتیں کرتے تھے. اب ہمارے ہاں ایشیا کی قوموں نے کھڑے ہو کے دکھا دیا. ہاں، یعنی یہ معلوم ہوا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی بے پناہ صلاحیتیں دی ہیں. اس میں مایوس ہو کر ہاتھ توڑ کر نہیں بیٹھنا چاہیے. اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے کہ ہم بھی دنیا میں اسی طریقے سے اپنی قوت ایجاد کا اظہار کریں. اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگ جو ہمارے ملکوں میں پیدا ہو رہے ہیں یا آباد ہیں وہ ذہنی لحاظ کے پسماندہ لوگ ہیں. آپ دنیا کی بڑی کمپنیوں کو دیکھ لیں، دنیا کے بڑے ایجادات کے اداروں کو دیکھ لیں، ان سب میں ہمارے ملکوں کے لوگ کام کر رہے ہیں. بالکل ایسے ہی. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ان کو وہ مواقع میسر ہیں، وہ ماحول میسر ہے، وہ حالات میسر ہیں. ظاہر ہے کہ وہ چیزیں اگر ان کو اپنے ہاں بھی میسر ہوں گی تو اس کے بھی نتائج ہوں گے. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چین نے، جاپان نے، جرمنی نے گویا ایک طریقے سے خاکستر سے اٹھ کر دکھا دیا ہے. یہ بتا دیا ہے کہ قومیں آخری درجے میں زوال پذیر ہونے کے بعد بلکہ زوال اور پستی میں گر جانے کے بعد بھی اٹھ سکتی ہیں، بشرطے کہ وہ علم کو اپنا ہتھیار بنانے کی صحیح کرے.